تیسرا پوائنٹ سمجھاتا ہوں اور اس کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں، چوتھا اور پانچواں انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، رمضان آپ کو مجاہدے اور قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ رمضان آپ کو مجاہد بناتا ہے، رمضان آپ کو قربانی والا جذبہ دیتا ہے، رمضان آپ کو بزدل نہیں بناتا، رمضان آپ کو کم ہمت نہیں بناتا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، مجاہد بن کے صبح اٹھ کے سحری کرتے ہیں، اللہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھ مرد مجاہد بن، ہمت کر، قربانی کا جذبہ پیدا کر۔ کیوں؟ بقیہ دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن ابھی سحری کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو ہمت آ گئی۔ یہ ہمت رمضان کی برکت سے آئی۔ تو اللہ سمجھا رہا بقیہ دنوں میں بھی مرد مجاہد بن، بزدل بن، ہمت دکھا، ایلچی مت بن، غافل مت بن، لاپرواہ مت بن، سست مت بن، ڈھیلا ڈھالا مت بن، ہر وقت چست چالاک رہے جیسے رمضان میں رہتا ہے۔ فجر پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، اٹھتا ہے، ڈیوٹی کو لگتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، تھک جاتا ہے، گلا سوکھتا ہے، ہمت نہیں ہوتی کام کرنے کی، ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، اور پھر عصر ہوتے ہوتے حالت خراب، اس کے بعد مغرب میں ایک دم پیاس حد سے زیادہ لگی ہوئی، پانی پیتا ہے، سیراب کرتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد طبیعت اور بوجھل بن جاتی ہے، طبیعت اور سستا جاتی ہے کہ اب تو آرام چاہیے تھوڑا، لیکن فوراً تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، دوڑے دوڑے تراویح کو آتا ہے، 20 رکعت کھڑے ہو کر یہ بندہ تراویح پڑھتا ہے۔ مجاہدہ ہے، قربانی ہے۔ اللہ یہ مزاج بنا رہے ہیں اس کے ذریعے سے کہ اے ایمان والے، ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا، ایمان والا کم ہمت نہیں ہو سکتا، ایمان والا کمزور نہیں ہو سکتا، اپنے دل کا مضبوط ہوتا ہے۔ ہڈیوں میں طاقت نہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھیے آپ، بوڑھے بوڑھے لوگ بیماری کے ایک دم ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، لیکن رمضان میں ان کے روزوں کا کیا کہنا، ان کے تراویح کا کیا کہنا۔ امام صاحب کے ساتھ امام صاحب اسپیڈ میں تراویح پڑھاتے ہیں، دھڑام سے وہ بھی رکوع میں، دھڑام سے وہ بھی سجدے میں، حالانکہ بقیہ دنوں میں وہ گھٹنے پکڑ کے اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں ہاتھ رکھ کے، لیکن تراویح میں کھٹ سے کھڑا، کھٹ سے بیٹھتا ہے۔ اللہ مرد مجاہد بنا رہے ہیں، اور اللہ کو قدر ہے اس ایمان والے کی جو جتنا مجاہدے اور قربانی والا ہو، اور اللہ ایسے ہی بندوں کو چاہتا ہے۔ آج کے موجودہ زمانے میں جہاں چاروں طرف سے آپ پر یلغارے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا، آپ کو دبایا جا رہا، چاروں طرف ایک ایسی صورتحال بنائی جا رہی کہ اے مسلمانوں ڈر کے رہو، سہم کے رہو، گھبرا کے رہو، پریشان ہو کر کے رہو، ہاں جی ہاں جی ہاں حضوری کرتے رہو، ہمارے کلچر کے حساب سے چلو، ہمارے طور طریقے کو اپنا لو، ہم بولے اذان بند تو اذان بند کر دو، ہم بولے لاک لگا دو تو لاک لگا دو، ہم بولے مدرسوں میں یہ سب ختم کرو، یہ ڈالو، ہم بولے اسکولوں میں یہ ترانہ لاگو کرو، وندے ماترم، یہ فلاں ماترم اور راشٹر گان ہر جگہ لاگو فرض، تو تم نے ماننا ہے۔ جو ماحول بنایا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ ایمان والا ڈر کے رہے، گھبرا کے رہے، بس یہ کسی طرح شرک کی طرف، کفر کی طرف، غیروں کے کلچر کی طرف مائل ہو جائے، بس ان کو اتنا ہی چاہیے۔ اچھا یہ بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پیچھے بڑے آقا ہے، ان کے پیچھے بڑے بڑے دماغ ہیں، آپ سمجھتے ہیں پھلاں آدمی کر رہا، بجرنگ دل والا کر رہا، شیو سینا والا کر رہا، BJP والا کر رہا، نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب کٹ پتلیاں ہیں، اصل دماغ تو کہیں اور سے چلتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں بول رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا کلچر نہ اپنا لو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف آ جاؤ۔ ایسی صورتحال میں
روزے کے ذریعے سے اللہ آپ کو ٹرین کر رہا ہے کہ دیکھو اب بل میں گھسنے کا ٹائم نہیں ہے، اب دنیا میں جینا ہے تو کوہرام مچانا ہوگا، اب دنیا میں جینا ہے تو مرد مجاہد بن کے زندگی جینا پڑے۔ اور خصوصاً آج کے دور میں جہاں جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اس صورتحال میں ہم نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا، اس فلسفے کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہے رمضان یہ آیا ہے تو یہ چانس دیا اللہ نے، موقع دیا، اس کے ذریعے سے کھڑا ہو، نکل کر گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ، نکل کر گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ، اب ہر ظلم کی بنیاد کو مسمار کرنا سیکھ۔ یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا، یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا، زبان کو کھول اور دشمن سے تو تکرار کرنا سیکھ۔ کبھی نہ بھولنا تو 313 کا وارث ہے، کبھی نہ بھولنا تو 313 کا وارث ہے، اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ، اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ۔ اور آگے کہتے ہیں شاعر، فقط ذکر و تلاوت سے آزادی نہیں ملتی، فقط ذکر و تلاوت سے آزادی نہیں ملتی، تو پیچھے مڑ پلٹ کر وار کرنا سیکھ۔ اور ابھی 2-4 دن کے بعد آپ کو ایک واقعہ رمضان یاد دلائے گا، جنگ بدر کا، عظیم الشان جنگ، اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلی جنگ اللہ نے رمضان میں کرائی، روزوں کی حالت میں کرائی، مکے کا وہ گرمی کا ماحول، مدینے کا وہ انتہائی گرمی کا موسم، اور اس ماحول میں جنگ بدر کا ہونا، سامنے 1000 فوج، ادھر 313، نہتے کچھ نہیں ہیں۔ کیا سکھایا اللہ نے؟ تھوڑی سی جماعت کو مجاہد بنایا، تھوڑی سی جماعت میں ہمت ڈالی۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم غالب ہوں گے، تم فتح یاب ہوں گے، تم ہی سرخرو ہوں گے، تو کھڑا تو ہو، تو اٹھ تو صحیح، تو ہمت تو کر۔ جب ہمت کی تو اللہ نے کیا شاندار جیت سے نوازا۔ یہ پیغام ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، نصرت کہتے ہیں مدد کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آ سکتے ہیں فرشتے، لیکن تو مرد مجاہد تو بن، تو بنتا ہے ڈھیلا ڈھالا، تو اپنی صحت خراب کرتا ہے، تو نیوز چینل میں پڑا رہتا ہے، تو سوشل میڈیا میں پڑا رہتا ہے، کبھی ٹک ٹاک، کبھی فلاں، اپنی صحت خراب کرتا ہے، تو اپنی آنکھیں خراب کرتا ہے، تو اپنا جسم باڈی خراب کرتا ہے، کچھ ہمت نہیں، کچھ طاقت نہیں، اور اگر تھوڑی بہت بھی ہے تو کبھی گٹکا کھا، کبھی پھلا کھا، کبھی تمباکو کھا، اس کے ذریعے اور اپنی صحت کی واٹ لگا دیتا ہے۔ ایمان والا اللہ کو وہ پسند ہے جو طاقتور ہو، جو اپنی صحت کا خیال رکھے۔ ان اللہ یحب المؤمن القوی، اللہ ایسے ایمان والے کو پسند کرتا ہے جو طاقتور ہو۔ اور ہمارے نوجوان عام سگریٹ کے نشے میں، تمباکو کے نشے میں، گٹکوں میں، اور سگریٹ تو عام، اور شراب تو بس پانی سے زیادہ عام۔ جتنے نوجوان پانی نہیں پیتے، جو پانی ایک ڈاکٹر کے حساب سے ضروری ہے، اس سے زیادہ تو شراب کا عادی ہے، شراب کے بنا چلتا نہیں۔ آپ دیکھیے گاؤں کھیڑوں میں، دیکھیے آپ اڑوس پڑوس دیکھیے، کالج کے باہر کا منظر دیکھیے، دوست و احباب کا منظر دیکھیے، اتنے، اور دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ایک جھاپٹ مارو، ایک جھونکا آئے تو دھڑ سے گر جائے، ایسے ہمارے نوجوان ہو رہے۔ اللہ کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تو نے وہ بننا ہے مرد مجاہد۔
اس لیے رمضان مبارک ہمیں 5 بڑے بڑے سبق دیتا ہے. میں نے آج آپ کے سامنے 3 رکھے. اللہ ان تینوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، اللہ ہمیں وقت کا پابند بناتا ہے. نمبر 2، اللہ ہمیں اپنی مرضی، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کرنے کا ہنر سکھاتا ہے. نمبر 3، اللہ ہمیں مرد مجاہد اور قربانی کا جذبے والا بنانا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق